وہ مجھ سے جنگ کرتا ہے، جو ان سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی، جو ان سے عداوت رکھے اس نے مجھ سے عداوت کی۔ اے پالنے والے، تو اپنی تمام رحمتیں، اپنی تمام برکتیں، اپنی خوشنودیاں، اپنی رضامندیاں ان پر بھی نازل فرما، مجھ پر بھی نازل فرما، اور انہیں ہر رجس سے ہمیشہ کے لیے طیب و طاہر قرار دے۔ یہ پیغمبر اسلام ان کی منزلوں کو نمایاں کر رہے ہیں کہ ان کی عصمت میری عصمت ہے، ان کی طہارت میری طہارت ہے، ان کی عظمت میری عظمت ہے۔ ان میں اول ہو یا آخر ہو، ان کے نام مختلف ہوں گے، القاب مختلف ہوں گے، مگر ان کی سیرت سب کی ایک ہوگی، کردار سب کا ایک ہوگا، منزلت سب کی ایک ہوگی، دین کے لیے قربانی سب کی مسلسل جاری رہیں گی۔ جس دین کو اللہ نے علم کی میراث قرار دیا ہے، وہ ان کے ذریعے مسلسل بنی نوع انسان کو ملتا رہے گا۔ ہم ورثہ دار علم کو جب اس منزل پر فائز دیکھتے ہیں کہ پیغمبر دنیا کے سامنے علم کی اس منزل کو پیش کرتے ہیں کہ جہاں پوری کائنات میں مالک دو جہاں نے اپنے علم کا جسے ورثہ دار قرار دیا، وہ خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر وہ علم مسلسل آگے بڑھتا رہا۔ اسی لیے امیر المومنین کا وہ جملہ کہ اے بندگان خدا، آؤ قرآن کی باتوں کو مجھ سے پوچھو، میں جانتا ہوں کون سی آیت دن میں نازل ہوئی، کون سی رات میں نازل ہوئی، کون سی سفر میں نازل ہوئی، کون سی حضر میں نازل ہوئی، کون سی مکے میں نازل ہوئی، کون سی مدینے میں نازل ہوئی، کون سی جنگ میں نازل ہوئی، کون سی امن میں نازل ہوئی، کون سی پہاڑوں پر نازل ہوئی، کون سی ہموار میدانوں میں نازل ہوئی، کون سی محکم ہے، کون سی متشابہ ہے، کون سی مجمل ہے، کون سی مبین ہے۔ تم مجھ سے پوچھتے چلے جاؤ گے، علی تم کو بتاتا چلا جاؤ۔ اسلام کی تعلیم علم کی عظمت ہے، جس کا پہلا پیغام اقرا سے شروع ہوتا ہے۔ پڑھو، مسلسل پڑھو، یہ تعلیم جاری رہے، مسلسل آگے بڑھتی رہے۔ دین الہی کا پیغام آدم سے لے کے خاتم تک، اور پھر خاتم سے لے کے قائم آل محمد تک، علم کا پیغام، شعور کا پیغام، آگہی کا پیغام۔ جہل کے نمائندے ہر دور میں اس علم کو مٹانے کی کوشش کرتے رہے، چاہے وہ آدم کے مقابلے پر ابلیس کی وسیسہ کاریاں ہوں، اس کی شیطنت ہو، یا نوح کے مقابلے پر ان کے دور کے گمراہ افراد کی کوششیں ہوں، یا ابراہیم کے مقابلے پر نمرود کی سرکشی ہو، یا موسیٰ کے مقابلے میں فرعون کا جبر و استبداد ہو، یا عیسیٰ کے مقابلے میں یہودیوں کی سازشیں ہوں، یا پیغمبر اسلام کے مقابلے میں کفار و منافق، کفار و مشرکین کا طرز عمل ہو، یا ہادیان برحق کے مقابلے پر منافقین کا طرز عمل۔ ہر دور میں جہل کے نمائندے علم کے چراغ کو گل کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر قدرت کا وعدہ ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ باطل قوتیں چاہتی ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، واللہ متم نورہ، جبکہ اللہ اپنے نور کو تکمیل کی منزل تک پہنچانے والا ہے۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ یہ بات منکروں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ جس طریقے سے پیغمبر اسلام کے اعلان بعثت کے بعد کفار و
مشرکین نے ہر ممکن کوشش کی کہ پیغمبر کو، ان کے مشن کو، ان کے لائے ہوئے پیغام کو، ان کے لائے ہوئے دین کو مٹا دیا جائے، یہاں تک کہ پیغمبر کے لیے مکے میں ٹھہرنا ناممکن ہو گیا۔ شب ہجرت آئی، دنیا کے تمام افراد وہ جو مکے کی سرزمین پر زندگی گزار رہے تھے، مختلف قبیلوں کے مختلف افراد اس بات پر آمادہ ہوتے ہیں کہ آج کی شب ایک ایک ضرب سب لگائیں گے تاکہ پیغمبر کی شمع حیات گل ہو جائے۔ اللہ کا رسول اپنے بھائی، اپنے نفس و جان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا علی، دنیا والوں نے طے کیا ہے، ان کفار و مشرکین نے، کہ آج میری شمع حیات کو گل کر دیں، تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ علی نے صرف ایک سوال کیا، اللہ کے رسول کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ خطرہ جانے والے کے لیے نہیں تھا، سونے والے کے لیے تھا۔ اس لیے کہ پیغمبر نے یہی بتایا تھا کہ آج دشمنوں نے طے کیا ہے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی مجھ پر وار کرے گا تاکہ قبیلے بنی ہاشم کسی ایک خاندان سے بدلہ نہ لے سکے۔ تو خطرہ سونے والے کے لیے تھا، جانے والے کے لیے نہیں تھا۔ مگر علی نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول جب میں سوؤں گا تو میری جان محفوظ رہے گی یا نہیں، اس لیے کہ جس ذات کو اللہ نے نفس رسول قرار دیا ہو، اسے اگر کوئی فکر ہو سکتی ہے تو رسول کی ہو سکتی ہے۔ اس لیے پوچھا تو یہ کہ اللہ کے رسول کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا یا علی تم سو جاؤ گے میں بچ جاؤں گا۔ تو مورخ کے الفاظ ہیں کہ فسجد للہ شکرا، علی نے سجدہ شکر ادا کیا۔ وہذہ اول سجدۃ سجد للہ شکرا، یہ پہلا سجدہ ہے جو زمین پر ادا کیا گیا، شکرانے کے طور پر یہ پہلا سجدہ، اس سے پہلے سجدہ شکر نہیں ملتا۔ وعدت القربہ کے الفاظ کہ یہ پہلا سجدہ شکر ہے جو زمین پر ادا کیا گیا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ انسان شکر اس وقت کرتا ہے جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے، مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، نعمت ملنے پر شکر ادا کرتا ہے۔ جب جناب ابراہیم نے ایک خواب دیکھا اور بیٹے سے ذکر کیا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب میں یہ منظر دیکھا ہے کہ تجھے اپنے ہاتھوں سے خود ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹے تو بتا تیری کیا رائے؟ تو جناب اسماعیل اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے بابا آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اسے انجام دیں، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تو صبر مصیبت پر ہوتا ہے، شکر نعمت پر ہوتا ہے۔ امیر المومنین شب ہجرت بستر رسول پر سو کر اپنی جان کے نذرانے کو پیش کرنے کو اتنی بڑی نعمت سمجھتے تھے کہ سجدہ شکر ادا کیا۔ اور یہ آل محمد کا اسوہ حسنہ دنیا کے سامنے آیا کہ جب جان کا نذرانہ خدا کی خاطر پیش کیا جائے، دین کی خاطر پیش کیا جائے، مذہب کی خاطر پیش کیا جائے، پیغمبر کی جان بچانے کے لیے پیش کیا جائے، تو یہ جان کا نذرانہ پیش کرنا ایک نعمت پروردگار ہے،